مرنے والا مر گیا، تیسرے دن ہم صاحب اس کی طرف سے بریانی بانٹ رہے، نام رکھ دیا تیجا۔ ہر سال برسی منا رہے، نام رکھ دیا برسی۔ 40ویں دن کھانا بंٹوا رہے غریبوں میں، نام رکھ دیا 40واں۔ اب پوچھے صاحب یہ بدعت ہے تو کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ کوئی حسنہ وسنہ نہیں، یہ امت کو پھنسایا گیا ہے میرے بھائی۔ میں کہتا ہوں غریبوں کو اگر آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہے اپنے میت کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے، اپنے والدہ کی طرف، کبھی بھی کرو نا۔ اس کے لیے کھانا بنوانا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے 40واں دن ضروری نہیں ہے۔ آپ میت کی طرف سے ٹیوب ویل لگوا دو کسی مسجد میں، کوئی کمرہ بنوا دو کسی مسجد میں، مدرسے میں، کسی مسجد میں قرآن کی پوری ایک باکس دے دو کہ صاحب لوگ قرآن پڑھتے رہے۔ یہ تمام چیزیں صدقہ جاریہ میں آئے گی۔ یہ جو آپ نے بوجھ بنا دیا، اور میں اپنے بعض رشتہ داروں کو میں نے دیکھا، آج باپ کا انتقال ہوا، اگلے دن صاحب مسالہ کوٹا جا رہا ہے، پیاز کاٹی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے تیجا کی تیاری ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ آج باپ کا جنازہ نکلا ہے، اگلے دن دعوت کا اہتمام ہو رہا ہے اور سارا خاندان بیٹھ کے دعوت کھا رہا ہے۔ ہم ان بدعات کے مخالف ہیں میرے بھائی۔ یہ بدعات امت کی گردن پہ بوجھ بن کے ناسور بنی ہے، اور ان بدعات کی وجہ سے آج کتنے غریب گھروں میں جب کوئی میت ہوتی ہے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ باپ کے کفن دفن کا انتظام کریں کہ بیٹھ کے تیسرے دن رشتہ داروں کو بریانی کھلائیں۔ تو بدعات ہر حال میں نقصان پہنچاتی ہے۔ اور مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، جب شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب یہ تمام بزرگان دین اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، دنیا میں تو ابھی آئے بھی نہیں تھے، ابھی تو دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی تھی۔ اپنی ماں کے پیٹ میں جب یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو ماں کے پیٹ میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو ماں کے خون کے ذریعے ان کے بدن میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو غذا کون پہنچاتا تھا؟ ان کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کس نے ان کو پالا؟ کس نے ماں کے پیٹ میں ان کو الگ الگ پروسیس میں رکھا اور کس نے ان کو دنیا میں پیدا کیا؟ میرے پیارے ساتھیو، خواجہ غریب نواز جن کو تم کہتے ہو، جن کو بندہ نواز تم کہتے ہو، جن کو غوث اعظم تم کہتے ہو، جن کو دستگیر تم کہتے ہو، جن کو مشکل کشا تم کہتے ہو، یہ بھی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی یہ ان کی مدد کرنے والا اللہ تھا، ان کی بگڑی سننے والا، ان کی بگڑی بنانے والا، ان کو غذا پہنچانے والا، ان کو زندگی دینے والا اللہ تھا۔ اسی لیے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اور اللہ کی ذات اکیلی ہے جو بے نیاز ہے، جو قابل تعریف ہے۔ اور نبی کا جب بھی نام نامی آئے ہم آپ پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اپنے نبی کے درجے بلند کرتا ہے اور بے شک فرشتے نبی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ تو نبی پر درود و سلام اس کی سب سے مختصر اور سب سے شارٹ شکل کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ پڑھا کریں جب بھی نبی کا نام نامی آئے۔ دنیا کا سب سے بڑا بخیل وہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے۔ تو درود کثرت سے پڑھ